چاہتے، کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ جائیں گے، ہماری جنت تو حسین ہے، اس جنت میں ہم جا کے کیا کریں گے جس میں حسین ہی نہ ہو؟ پھر آواز آئے گی حسین بلایا جائے گا۔ جب امام حسین آئیں گے تو یہ سارے جنتی میرے مولا کے گرد حلقہ بنائیں گے، کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوگا، اجرکم اللہ، کوئی مولا کا دیدار کر کر کے رو رہا ہوگا۔ جب سب آ جائیں گے نا تو اب تک صدارت نبی کی تھی، اب بھی نبی کی رہے گی مگر بے صورت فاطمہ۔ محشر کا منظر بتا رہا ہوں، میں اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اور قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے مقربین ڈھونڈنے ہیں، اور جو مقربین مجھے مل جائیں گے تو اللہ کا قرب بھی مل جائے گا۔ یہ تھا آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ صدارت محشر میں نبی کی ہے اس لیے کہ کائنات کی پہلی شخصیت نبی کی ذات، جو اول شخص ہو نا کائنات کا، پہلا شخص ہو، پہلا وجود ہو، اسے ہی آخری وجود بھی ہونا چاہیے، تب تو انتخاب الہی کہلائے گا۔ مگر یہ کیا ہوا کہ جسے سب سے پہلے بنایا تھا، جسے سب سے پہلے خلق کیا، جو سب سے پہلی مخلوق ہے، اول مخلوق الہی ہے، وہ آخر میں جا کر اول کیوں نہیں رہی؟ پہلی شخصیت کیوں نہیں رہی؟ شخصیت اول کیوں نہیں رہی؟ ہماری مملکتوں میں بھی سب سے بڑی شخصیت کوئی ہوتی ہے، وہ سرکاری ہو یا وہ عوامی ہو، جی جو سب سے پہلی شخصیت ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ محشر میں بھی سب سے پہلی شخصیت، سب سے بڑی شخصیت نبی کی ذات کو ہونا چاہیے۔ مگر عجیب منظر ہے، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مجھے ابھی توفیق ہوئی، پچھلے دنوں میں اپنے ایک بزرگ استاد سے ملنے گیا، وہ پہلے ہمیں قم میں درس اخلاق ان کا لیتے تھے، پھر وہ اب اصفہان شفٹ ہو گئے، تو میں اصفہان ملنے گیا ان سے، اگرچہ اصفہان میرے جانے کا نہیں تھا کوئی سفر، لیکن انہیں سلام کرنے کے لیے گیا۔ تو 2 گھنٹے میں اپنے استاد کے پاس رہا۔ چون بھائی جب بھی بیوی کا نام آتا تھا بزرگی کی وجہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، گھٹنے میں درد تھا تو تھوڑا سا پیر بھی سیدھا کیا ہوا تھا، لیکن جب بیوی کا نام آتا تھا پہلے کمر سیدھی کرتے تھے، پیر اپنا سمیٹتے تھے۔ میں نے گنا کوئی 20 مرتبہ بیوی کا نام لیا، مگر ہر مرتبہ کمر سیدھی کر کے، پیر سمیٹ کے، آنکھیں بند کر کے نام لیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ استاد میں نے یہ عمل آپ کا دیکھا ہے، آپ بیوی کا جب نام آتا ہے تو آپ ایسے عمل انجام دیتے ہیں۔ فرمانے لگے دنیا میں مشق کرو، قیامت میں کرنا پڑے گا۔ آواز آئے گی آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرو، یہ ناموس رسول بھی ہے، یہ ناموس علی بھی ہے۔ بہت رویا میں اس جملے پر۔ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، حضرت آیت اللہ نظری منفرد نے بھی کہا ہے کہ مولا حسین اپنی ایک بیٹی کو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے، اس بی بی کا نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، بعض نے لکھا ہے صغریٰ نام ہے، بعض نے کہا فاطمہ نام ہے، وسطیٰ نام ہے، فاطمہ وسطیٰ ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن یہ لکھا ہے بزرگوں نے، تھوڑا سا اختلافی موضوع ہے، مگر بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولا اپنی ایک بیٹی کو مدینہ چھوڑ گئے تھے، اور کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ اس کی شکل فاطمہ جیسی، مولا حسین کی اس بیٹی کی شکل جناب زہرا جیسی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی مکرم ایک جنازے میں شامل تھے، جنازہ خاتون کا تھا، تیز ہوا کی وجہ سے چادر میت پہ سے ہٹی، سرکار نے اپنا چہرہ موڑ لیا، فرمایا کسی کی ناموس کی طرف دیکھنا
اجرکم اللہ۔ ایک اور روایت سنا دوں، سرکار نے ایک صحابی کو قبر میں، صحابہ اتار رہے تھے ایک صحابی کو، سرکار قبر کے باہر کھڑے تھے، جب انہیں قبر میں اتارا تو نبی منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنا چہرہ کیوں موڑ لیا تھا قبر کی طرف سے؟ فرمانے لگے کہ اس کے لیے حوریں جنت میں آ رہی تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ناموس کو دیکھوں۔ اب حق بنتا ہے نا کہ مولا سجاد 40 سال روئے۔ کس کس نے زینب کو نہیں دیکھا؟ اجرکم اللہ۔ مجلس میں تکلف کر کے نہیں بیٹھا کریں، بعض اوقات ایک جملہ گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ صاحب فتوائے تحریم تمباکو حضرت آیت اللہ بزرگ شیرازی حرم امام حسین میں مجلس میں بیٹھے تھے، ذاکر نے جب مسائل پڑھنا شروع کیے تو رو رو کے کہنے لگے آہستہ پڑھو، ہمیں رونے دو۔ تم تو ایک جملے کے بعد دوسرا بڑا جملہ کریں، ہمیں ایک ایک جملے پر ثواب حاصل کرنے دو۔ جب اس نے ایک جملہ کہا نا تو چیخ مار کے روئے، اور اتنا زیادہ روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جملہ یہ تھا، ذاکر نے پڑھا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ حق ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، جسے رونا نہ آ رہا ہونا تو وہ اس وقت آنسو مانگے اللہ سے۔ جب مجلس میں بھرپور گریہ ہو رہا ہو اور خدا نہ خواستہ کسی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے ایک قطرہ دے دے حسین پہ گرنے والا، بڑی مظلوم ہے زینب، کہاں کہاں اپنے بچوں کو رونے جائے۔ بڑے سخت جملے ہیں مقتل کے عزیزانوں۔ مولا سجاد کچھ جملوں پر بار بار یاد کر کے روتے تھے۔ کچھ جملے ایسے تھے، کچھ منظر ایسے تھے کربلا کے کہ مولا سجاد بار بار روتے تھے۔ ان میں سے اللہ کرے میں ایک دو بیان کر پاؤں۔ ان میں سے ایک مقتل کا جملہ یہ تھا کہ امام سجاد جب کوئی یہ جملہ کہتا تھا نا، حسین گرے کیسے تھے، امام کے گرنے کے منظر کو بیان کر کے امام سجاد بہت روتے تھے۔ تھکیں نہیں، میں اگر ابھی اس ممبر سے نیچے گر جاؤں، کوئی وہاں سے سہارا دے گا، کوئی وہاں سے سہارا، کوئی جوان کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کہے گا مولانا کیا ہوا تھا، حسین گھوڑے سے گر گئے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک بہن ہے جو دور سے گرتے دیکھ رہی ہے، میں رونے والوں سے پوچھوں گا وہ 4 سالہ بچی کہاں سے دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس ایک جملے پر امام سجاد بہت روئے ہیں نا، جس ایک جملے پہ امام سجاد یاد کر کے روتے تھے،
فرمانے لگے دربار شام میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے میری بہن کی طرف اشارہ کیا. سکینہ مجھ سے لپٹ گئی. بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں گے. اجرکم اللہ. آپ رو رہے ہیں. اہل بیت کو سب سے زیادہ تکلیف کربلا کے مصائب میں سب سے زیادہ تکلیف اہل بیت کو کس مصیبت کو بار بار سن کے روتے ہیں. اس کی ایک فہرست ہے جنہیں بار بار یاد کر کے اہل بیت روتے رہے. ان میں سے ایک تکلیف حسین کی پیاس. میں رونے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ سب سے زیادہ پیاسا وہی تھا جو سب سے آخر میں شہید ہوا ہے، امام حسین. اور اللہ کا بھی انداز، اللہ کا بھی طریقہ، اللہ کی بھی سنتیں اپنی ہی ہیں، اللہ ہی کی ہیں. ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے کہا ہے ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. سنیں گے مولا علی غیرت مند بہت تھے. مولا علی غیرت مند بہت تھے. مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب بھی کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے اجنبی مار رہے تھے. میں رونے والوں سے پوچھوں جو ایک غیر عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے اس کا کھانا پانی اٹھ جائے، کیسے زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا ہوگا؟ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. اللہ کرے میرے ملک کے میں بسنے والوں میں بھی غیرت آ جائے. کیا ہو رہا ہے شام کے اندر، کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر؟ وہ یا حسین کہنے والے لوگ، وہ اہل بیت کا اللہ کا نام لینے والے لوگ. میری بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے جب کشمیر کی عورتیں اپنے دوپٹے فوجیوں کے پیروں میں رکھتے. میری بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے. مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. سنیں گے جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. جناب زہرا اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی. جناب زہرا اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی. فاطمہ کے مزاج میں نہیں تھا مانگنا. نبی نے فرمایا ہے میری فاطمہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ گی. یہ جناب زہرا کا امتحان تھا جو نبی نے دیا تھا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا. تھکیں گے نہیں عزاداروں، آوازوں کو آزاد رکھیں گے، پرسہ دینا ہے. مولا سجاد کا بدن نازنین بہت تھا. مولا سجاد کا بدن مبارک نازنین بہت تھا. نازک اندام تھے، نازک بدن تھا مولا سجاد کا. کسی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے نا تو ہاتھ پہ نشان پڑ جاتا تھا. جب پیدل چل رہے تھے نا بچپن میں تو امام حسین نے دیکھا تو جناب زینب سے فرمایا قالین بچھاؤ. میرے زین العابدین کی جو پوست ہے، کھال ہے، وہ نازک بہت ہے. اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو مولا سجاد کو بخار ہو جاتا تھا. کئی سفروں میں امام حسین کے ساتھ گئے اور جب لوٹے تو امام گھر میں آ کر بیویوں سے کہتے تھے سجاد کو سنبھالو. ایک دن سفر سے لوٹے، امام نے اپنے اسباب کو اپنے حجرے میں رکھا اور امام سجاد کے حجرے میں آئے، دیکھا بخار ہو رہا ہے. فرمایا سجاد مجھے احساس تھا تمہیں بخار ہو جائے گا، کہو کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس کرو، کیسے ہو؟ تو میرے مولا سجاد نے شکرا شکرا اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. جس کا بدن نازنین تھا، جس کا بدن نازک تھا،
وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کا امتحان یہ تھا، امام کے تو امتحان بہت تھے مگر بدنی اعتبار سے امام کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام حسین کو پیاس، پانی کی ذرا زیادہ طلب ہوتی تھی۔ جناب زہرا نے جب مولا علی کی شہادت ہونے لگی نا، آخری جس دن شہادت ہوئی ہے، ضربت کے تیسرے دن، مولا حسن سے فرمایا مجھے تکیہ دے کر، مجھے تکیہ لگا کے بٹھاؤ۔ مولا علی کو بٹھایا گیا، فرمایا میرے سامنے سب کھانا کھائیں۔ سارا دسترخوان بچھا ہوا تھا، سارا خانوادہ، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب مولا، داماد، بیٹیاں، بیٹے، سب بہویں، سب مولا کے سامنے بیٹھی تھی۔ مولا نے فرمایا مجھے تکیہ لگا کے مجھے بٹھاؤ۔ امام حسن نے بٹھایا، فرمانے لگے ایک کوزے میں پانی اور ایک ظرف میں کھانا لاؤ۔ مولا کھانا نہیں کھا رہے تھے، مولا کی غذا مختلف تھی مگر فرمایا یہ والی غذا میرے سامنے رکھو۔ حکم امام مولا حسن نے رکھ دیا۔ جب کھانا سامنے آ گیا، پانی سامنے آیا، فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ایک لقمہ ہاتھ سے بنایا، حسین کے منہ میں دیا، پانی اپنے ہاتھ سے حسین کے لبوں پہ لگایا، فرمایا تمہاری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ سب سے زیادہ پیاسے کربلا میں امام حسین ہیں۔ 3 دلیلیں دوں گا اور مجلس مکمل کروں گا۔ پہلی دلیل تو یہ کہ جب حضرت علی اکبر نے کہا نا بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، تو میرے مولا نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو، علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ حضرت علی اکبر نے جب ایسا کیا تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری دلیل دوں، عزادارو جب گھوڑا آیا ہے نا خیمہ گاہ میں، عجیب انداز ہے، گھوڑا بھی ڈھونڈ رہا ہے سکینہ کہاں ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جاتے ہوئے عجب نہیں گھوڑے سے کہا مجھے آگے بتانا بابا کہاں ہے۔ گھوڑے نے اس خیمے کے در پر آ کر پیر مارنا شروع کیا جس میں سکینہ ہے۔ میری بیوی باہر آئی، کیا دیکھا گھوڑا خالی آیا ہے، بابا نہیں آئے۔ انتہائی وقار کے ساتھ قربان جائے معرفت جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے نے گردن جھکائی تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، گردن پہ ہاتھ رکھتے فرمایا حل سقیا ابی، گھوڑے سے کان میں کہنی ہے حل سقیا ابی، اب خود بادشاہ مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ اور امام سجاد نے تو کشت شہادت سے لکھ دیا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مریضوں کو، یہ ندیم صاحب بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا فرصت، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجئے مدینہ، سانسیں یہ بتاتی ہے کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم